رشتہ اسلام کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ رمضان المبارک کا بہت ہی پاک اور معزز مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کو قرآن سے بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ کہ ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اور تمہیں پتہ بھی ہے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ قرآن جیسی باعظمت اور نہایت ہی شرف والی کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ یہ کتاب اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور ہم تمام امت کے لوگ اس کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اس قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور اسے ہم اپنا ہادی اور اسے اپنا رہنما سمجھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عزت اور شرف بخشا کہ وہ انسان جو جس کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے اللہ رب العزت سے ایک سوال کیا کہ باری تعالیٰ یہ انسانوں کو پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ انسان دنیا میں جائیں گے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کریں گے، ایک دوسرے سے گالم گلوچ کریں گے، اور ایک دوسرے کو ماریں گے، پیٹیں گے، خون خرابہ کریں گے، تو ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہی انسان جس کی پیدائش پر فرشتوں کو ایک خلش سے پیدا ہوئی تھی، لیکن جب وہ یہ انسان قرآن کی ہدایات پر عمل کرتا ہے، قرآن کے احکامات کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے اتنا بلند کرتے ہیں کہ یہ شخص انہی فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اسی قرآن کو نہ تو تلاوت کر رہا ہے، نہ تو اس کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، اور نہ تو اسے اپنا ہادی اور رہنما سمجھ رہا ہے، بس قرآن کو ایک فیشن کی چیز سمجھ لیا کہ کسی کی میت ہو گئی تو وہاں قرآن پڑھوا کر کے بخشوا دیا، یا تو کسی کی شادی میں فیشنیبل کوئی قرآن سیٹ لے کر کے بچی کے رخصتی کے وقت میں دے دیا، پھر اس کو پڑھنے کی کبھی نوبت نہیں آئی، طاق میں ایسے رکھا ہوا ہے، تو قرآن سے ایسی جو بے رخی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے سے بعضوں کو عزت بھی اللہ رب العزت دیتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے سے بعضوں کو ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ عزت والا وہ ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھ کر کے اس کی ہدایات پر عمل کرے گا، اور اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر کے اس کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور کوئی شخص اسے صرف ایک مذہبی کتاب سمجھ کر کے اسے جزدان میں لپیٹ کر کے طاق میں رکھے ہوئے ہے، اور اس پر نہ تو اس کی تلاوت کر رہا ہے اور نہ تو اس کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، پھر یہی قرآن اس کے لیے خسارے کا سبب ہوگا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے ہم بہتوں کو ذلیل بھی کرتے ہیں، گمراہ بھی کرتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت اور رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اس مہینے کی مناسبت سے اول ہونا تو یہ چاہیے کہ روزانہ کم سے کم ایک پارہ، یا کچھ نہ ہو سکے تو سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ الف لام میم سجدہ، ان ساری سورتوں کی گھر میں تلاوت ہو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے،
آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ اس مہینے سے آپ شروعات کر لیں اور اب ہمیشہ اس کا معمول بنا لیں. اپنے اولاد کو اپنے گھر میں جو ہمارے ماتحت ہیں ان تمام لوگوں کو اس بات کی نصیحت کریں اور اس بات کی تاکید کریں کہ تم لوگ قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو. اس وقت باطل طاقتوں نے ایسی خرافات ہمارے گھروں میں داخل کرا دی ہیں کہ ان تمام مشغولیوں میں ہم لگ جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے سال بھر گزر جاتے ہیں، قرآن چھونے کی بھی نوبت نہیں آتی. اس لیے آج جب یہ قرآن والا مہینہ چل رہا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے اور حق اور باطل کے درمیان یہ فرق کر دینے والا ہے. ہمارے اکابرین کے گھروں میں تو ایسی باتیں، بچوں کے گھٹی میں بھی یہ بات پلا دی گئی تھی کہ تم کو ناشتہ تب ملے گا، جو پڑھنے والے بچے ہوتے تھے ان کو، تم کو ناشتہ تب ملے گا جب صبح سورہ یاسین پڑھ کر کے مسجد سے آؤ گے. تمہیں گھر میں رات کا کھانا تب ملے گا جب تمہیں گھر میں رات کا کھانا تب ملے گا جب مغرب بعد تمہیں رات کا کھانا تب ملے گا جب مغرب بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے گھر میں آؤ گے. تب اس قرآن کی جب تلاوت ہوا کرتی تھی تو اس قرآن کی برکت سے گھر کے گھر آباد رہا کرتے تھے، گھروں میں چین و سکون تھا. ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، ہم نے اللہ رب العزت کے کلام سے بے رخی اختیار کر لی. نتیجہ یہ ہے کہ گھروں کا سکون اجڑا ہوا ہے، گھروں میں ایک افراتفری کا ماحول ہے. گھروں میں جو باطل طاقتوں نے بڑی مشینریاں داخل کر دی ہیں، موبائل کی شکل میں، لیپ ٹاپ کی شکل میں یا کسی اور چیزوں کی شکل میں، وہ تمام کی تمام چیزیں جو باطل طاقتوں کی کاوشیں ہیں اور ان کی کوشش سے تیار کی گئی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے گھر میں ہیں اور اللہ کے کلام کی تلاوت گھر میں نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے گھروں کا سکون بالکل ختم ہو چکا ہے. ایک دوسرے سے گھر کے لوگ ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں. اس لیے ہم اگر گھروں کا سکون چاہتے ہیں اور اپنے گھروں میں جنت والا ماحول چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم خود بھی قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت کی تاکید کریں. اس کے ساتھ ساتھ میرے بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، یہ مہینہ اللہ رب العزت نے بہت ہی خیر و برکت کا نازل کیا ہے. آپ سوچ لیں کہ یہ خیر و برکت کہاں مل سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی نفل نماز پڑھتا رہے، پوری زندگی اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھتا رہے تو پوری زندگی کی نفل مل کر کے بھی ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر کوئی شخص ایک نفل پڑھے گا تو ہم اس نفل کو فرض کا درجہ دیں گے، ہم اسے اتنا ثواب دیں گے جتنا فرض آتا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی فرض نماز ادا کرے گا تو ہم اسے اس فرض کے بدلے میں 70 فرض کا ثواب دیں گے، اس فرض کے بدلے میں 70 فرض کا ثواب دیں گے. ہمیں ثواب کے اعتبار سے برکت. اسی طریقے سے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو رزق کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ بنایا ہے. اس مہینے کے 3 عاشرے ہیں، یعنی 30 دن کو 10 دن پر ڈیوائڈ کیا جائے تو وہ کل 3 عاشرہ بنتا ہے. عاشرہ یعنی 10 دن. پہلا عاشرہ یہ رحمت کا ہے، اس لیے اس عاشرے میں یعنی اس شروع کے 10 دن میں ہم اس بات کی اس دعا کا خوب اہتمام کرتے ہی تھے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ رب العزت سے اس کی رحمتوں کو مانگا جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کا فضل ہی ہوگا جس کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا. اپنے کرم اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہیں جا سکتا. اس لیے اللہ رب العزت سے رحمت طلب کی جائے. اپنے گھر جب اللہ کی رحمت گھروں میں آئے گی تو گھروں میں سکون ہوگا. اللہ کی رحمت جب شامل حال ہوگی محشر کے میدان میں تو محشر کا معاملہ ہمارے لیے آسان ہوگا. اب یہ جو دوسرا عشرہ چل رہا ہے یعنی 11 سے 20 تک، اس دوسرے عشرے کو کہتے ہیں عشرہ مغفرت.
یعنی اس 10 دن میں بندہ مغفرت طلب کرتا ہے اللہ رب العزت سے، تو اللہ رب العزت اس کو اس عشرے کی برکت سے بخش دیتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس 10 دن میں زیادہ تر استغفار پڑھا جائے۔ کسی کو کوئی بھی استغفار یاد ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی کو نہ یاد ہو تو چھوٹا استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اسی طریقے سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر کسی کو اتنا بڑا بھی یاد نہیں ہے تو بس اپنے کاموں کو یاد کر کے کہ فلاں وقت ہم سے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوئی تھی، فلاں وقت ہم سے اللہ رب العزت کا حکم ٹوٹا تھا، تو اب ہم اس سے معافی چاہتے ہیں، تو اس کو یاد کر کے اور دعا یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ یاد نہ ہو تو اس چیز کو جو ہم نے کیا ہے اسے یاد کر کے اللہ رب العزت سے متوجہ ہو کر کے صرف اتنا کہہ لے استغفر اللہ کہہ لے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے، وہ بڑی کریم ذات ہے، وہ بڑی بخشنے والی ذات ہے، وہ اللہ ہمیں اور آپ کو معاف کر دے گا۔ اس لیے اس مہینے میں اس 10 دن میں یعنی 11 سے 20 تک کے رمضان میں استغفار کی خوب کثرت کریں، اور تیسرا جب عشرہ آئے گا یعنی 21 سے 30 یا 21 سے 29 اس عشرے میں اللہ رب العزت لوگوں کے جہنم سے چھٹکارا کا اعلان فرماتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں اس 10 دن میں خوب اللہ رب العزت سے جہنم سے چھٹکارے کے لیے دعائیں کریں، اللہم اجرنی من النار، یا اسی طریقے سے اور بھی جو دعائیں ہیں جس کو جو یاد ہو وہ دعائیں پڑھے۔ اگر کسی کو عربی یاد نہ ہو تو اللہ رب العزت سے اردو میں ہی کہہ لے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے، جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے۔ یہ اس مہینے میں ہم خاص اس کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ اپنے اس رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں نے نماز شروع کی ہے، جنہوں نے نہ شروع کی ہے وہ اب شروع کر دیں، اور آج سے یہ طے کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہ جو مہینہ عطا کیا ہے، اس مہینے کی برکت سے ہم اللہ رب العزت سے جو لو لگائے ہیں، اب اللہ رب العزت سے کبھی ہم چھوڑ کر کے اللہ کے احکام کو توڑ کر کے زندگی نہیں گزاریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں خاص کر ایک اہتمام ہوتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ دیکھیں اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں فرمایا ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کلمہ شہادت، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہم سب اس کا اقرار ہم سب نے کیا ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہم پر آتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز پوری نکلی تو اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے سارے اعمال کو محشر کے میدان میں پورا نکالیں گے۔ نماز کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ جس کے پاس 52.5 تولہ سونا تو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، بات بالکل واضح رہے، 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے یا 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ اس کی مالیت کا پتہ کر لے، سونار سے پوچھ لے، جو ہر گھروں کا ایک سونار متعین ہوتا ہے کہ اپنے شادی ودی میں فلاں کے یہاں سے سونا زیور وغیرہ آتا ہے، اس سے بتا دے بھائی کہ ہمارے پاس اتنے زیور ہیں، اس کی قیمت کیا ہوگی۔ اب وہ قیمت بتا دے گا تو اس قیمت کا 2.5%، یعنی اگر وہ زیور 1 لاکھ روپے کا ہو رہا ہے تو اس 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ اللہ رب العزت نے غریبوں کا حق رکھا ہے، اگر ہم نے یہ حق ادا نہیں کیا تو ہمارے لیے نقصان کا سبب ہوگا۔ اس لیے جو زیورات استعمال کرتے ہیں یا اگر کسی کوئی زیورات استعمال نہیں کرتا، کسی کے پاس اتنا مال ہے یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اس میں سے کسی کے پاس مال ہے تو وہ مال اپنے مال میں سے بھی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے لیکن
2 तोला 3 तोला सोना है और उसके साथ साथ 1-2 तोला चांदी भी है, तो दोनों की कीमत देखी जाएगी कि ये सोना और जो थोड़ी सी चांदी पास में है, ये दोनों मिल करके अगर चांदी यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर भी हो जा रहे हैं तब भी उस पर ज़कात वाजिब है। मिसाल के तौर पर किसी के पास 1 तोला सोना है और 2-3 तोला चांदी है या 1 ही तोला चांदी है, तो इस वक्त जो 1 तोला सोने की कीमत है वो 60,000 से ऊपर की है तकरीबन। वो पूरा मुतय्यन नहीं करूँ लेकिन 60,000 ऐसे 58-60 ऐसे चला करता है। और 52.5 तोला चांदी की कीमत इस वक्त जो चल रही है वो 40,000 बस। ज़कात के जो इस वक्त फहरिस्त आई है उसमें से 52.5 तोला चांदी की कीमत आमतौर 2-4 हज़ार इस तरह का आगे पीछे होता रहता है 1-2 दिन में, तो ये 40,000 एक मुतय्यना मान ले कि 52.5 तोला चांदी की कीमत 40,000 रुपये है। तो अब जिसके पास 1 तोला भी सोना होगा और थोड़ी सी चांदी होगी, ये मिल करके ज़कात के निसाब को पहुंच जा रहे हैं, लिहाजा उसके ऊपर अब ज़कात का अदा करना ज़रूरी है। और हम ये न समझे कि ये तो एक टैक्स हो गया कि हम अपने माल में से अपना कमाई करें और फिर उसको हम दूसरे को बांटें, इसको बिल्कुल ऐसा न समझे। इस ज़कात की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतों को टाल देते हैं। इस ज़कात की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया है, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा ख़ैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम, कि जिनको हमने माल दिया है अपने फضل से और वो उस माल में बखीली करते हैं, यानी हमारे रास्ते में खर्च नहीं करते, गरीबों और फ़कीरों को उसका हक नहीं देते, वो ये न समझे कि ये जो माल जमा करके रख रहे हैं तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बल हुवा शर्रुन लहुम, बल्कि ये बहुत बुरा कर रहे हैं। सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, ये माल उनके गले में कल तौक़ बना करके डाला जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कल जो लोग ज़कात नहीं दे रहे थे, ये ज़कात का माल एक सांप बना करके, गंजा सांप, कहते हैं कि ऐसा सांप की जहर की वजह से उसके सर का बाल भी उड़ा हुआ होगा, ऐसे सांप की शक्ल में आएगा और उसे लपेट करके उसके मुंह के सामने बिल्कुल फन लगा करके खड़ा होगा और उसके गाल पर और उसके चेहरे पर खूब काटेगा और कहेगा मैं तुम्हारा ख़जाना हूँ, मैं तुम्हारा माल हूँ। और दूसरी जगह कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो लोग सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं, उसके ज़कात अदा नहीं करते, फिर वो ये समझ ले कल ये माल एक आग की शक्ल में बना करके महशर के मैदान में इनकी पीठ को, इनके सर को उसी आग से दागा जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया है, इस माल का बेजा इस्तेमाल करने के बजाय अच्छी जगहों पर इस्तेमाल करें, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। मैं आप हज़रात को ये तो नहीं कहता जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप सोचें कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाली है कितने, अल्लाह ने उनको कितना बड़ा दिल दिया है कि अभी कुछ 2016 में शायद संभल में इज्तिमा था, संभल ये मुरादाबाद का इलाका पड़ता है, उस इज्तिमा में 32 लाख रुपया अपना जेवर बेच करके औरतें 32 लाख रुपए दी थी एक इज्तिमे में। चलिए एक इज्तिमे में 32 लाख रुपए एक ख़ानदान की औरतें मिल करके वो संभल के इज्तिमा के लिए दी। तो अल्लाह के रास्ते में जब खर्च करने वाली होंगी तो उनकी औलादें भी सखी होंगी, तो खर्च अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से घटता नहीं है। अल्लाह के रास्ते में जो जितना लगा देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो 10 गुना का वादा किया है, तो जब वो खर्च करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नस्लों को आबाद करेंगे। और जो बचा कर रखते हैं कि अपने औलादों के लिए ये बचा के जाए, ये बचा के जाए, नतीजा ये होता है कि खर्च न करने की नहूसत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलादों को नाफरमान कर देते हैं। फिर जो औलाद के लिए बचाए थे, औलाद उड़ाती तो है उसे, लेकिन अपने माँ बाप के फरमाबरदारी के साथ नहीं, नाफरमानी के साथ। तो फिर आदमी रोना पीटना शुरू करता है कि हम अपने औलाद के लिए इतने किया, वो मेरा कुछ भी नहीं सुनती। इसलिए हम अल्लाह के रास्ते में और अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करें और ज़कात का माल अदा करें। सदका फ़ित्र का ऐलान अभी आया नहीं है, सदका फ़ित्र का जो ऐलान आ जाएगा शाही इमाम की तरफ से, वो ये सदका फ़ित्र अदा करेंगे। और कोई अगर अभी से भी अदा करना चाहता है तो 1.25 किलो गेहूँ, जो गेहूँ हम रोज़ाना आमतौर से खा रहे हैं, जो जिस गेहूँ का आटा
पौने 2 किलो गेहूं के कीमत की मिकदार में आपने अगर पैसा अदा कर दिया सदक़े फ़ितर के नाम से, तो आपका सदक़े फ़ितर अदा हो जाएगा। हाँ, वो 60 रुपये ऐलान दूसरी जगह का, जहाँ कभी ऐलान आया नहीं है जी। 60 रुपये ऐलान है दूसरी जगह का, उसी को देख करके लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो ऐलान आ जाएगा वो दे देंगे। और इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ आसान सी बात ये है कि पौने 2 किलो गेहूँ की कीमत लगा लेंगे और वही अदा कर देंगे, ठीक है। और ये तो माले ज़कात की बात है। इसके अलावा हम घरों में बहुत जगहों पर देखें, अपने रिश्तेदारों में, अपने खुद घरों में, पहले हमने अपने छोटे पे देखा है कि कुछ गरीब फ़कीर को हम लोग तय किए होते हैं कि हर साल रमज़ान में फला आएगा और हम उसको कुछ पैसे दे देंगे, सदका दे देंगे। आप अपने पैसे को ऐसे बेजा खर्च ना करें। आप ये जान लें कि अगर कोई ख़ानदान का रिश्तेदार का ऐसा हो तो मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन आम तौर से इस वक्त पेशेवर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अभी हमारे मस्जिद का हाल है, इधर गिरधरपुर के अतराफ में कुछ गोर और सब यही के सब अक्सर हैं। ये सब आकर के हम लोग के सामने रो रो कर कहने लगे कि हमारी बिटिया की शादी है, कुछ मदद करवा दीजिए। तो उस दिन हम लोगों ने कह करके लोगों से कुछ करा दिया। 1-2 हफ्ते बाद हम लोग उधर मुलाकात में गए थे पुराने बाजार की तरफ, तो देखा वो माइक लेके मांग रहा था, फिर माइक लेके। तो हम लोग को देखा तो वो गले में छुप गया, लेकिन हम लोग उससे मिले नहीं। बस ये है कि ऐसे पेशेवरों को देना भी गुनाह है। अगर ऐसे पेशेवर घर के सामने आ जाए तो आप उनको, बात कुरान ने कहा है वो अम्मा साइला फला तनहर, किसी साइल को झिड़किए न, तो उसे अच्छे से समझा करके हटा दे, वरना इनको 1 रुपये देना भी जुर्म है। अभी हमारे भाई यहाँ पे एक मांगने वाली से पूछने लगे कि सच सच बताओ, अच्छा कितना पैसा रखी हो? तो कहा 30 लाख रुपए रखे हो। वो मांग रही है। तो इनकी एक आदत बनी हुई है, इनको अगर आप इनको अपने ज़कात का भी माल दे देंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले ज़कात देने में सबसे पहले तहकीक करें, अपने रिश्तेदारों में, ख़ानदानों में कौन इसका मुस्तहिक़ है उसे दें। और देखें, आप उसे सदका और ज़कात कह के न दें, वो भी बेचारा शर्मिंदगी महसूस करता है। और आदमी तो गरीब होता है, अगर उसे ये कह के दिया जाए लो ज़कात लो, तो गरीब भी नहीं लेना चाहता। इसलिए बहुत अच्छा शरीयत ने एक तरतीब बनाई है कि आप उसे कह दो भाई ये तुम्हारी ईदी है, तुम्हारा हदिया है। अपने दिल में वो ज़कात की नीयत रख लो, बाकी उसे कहो ये तुम्हारे लिए हदिया है, आपकी ज़कात बिल्कुल अदा हो जाएगी। ऐसे कह करके सबसे पहले आप अपने ज़कात का माल रिश्तेदारों को देंगे। आपको बताएं कि अगर आप रिश्तेदारों को ज़कात देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 2 सवाब देंगे, एक ज़कात अदा करने का, दूसरे रिश्तेदारों के साथ खैर खाई का। और अगर इसके अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और ज़्यादा वसाअत दी है तो अपने माल को आप मदारिस इस्लामिया पर खर्च करें। अल्लाह का फजल है कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि जो मदरसे वाले जिन्हें जानते हैं कि हाँ फला भाई के पास जाओ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा खासा ताउन हो जाया करता है। तो अपने इस माल को मदारिस इस्लामिया पर भी खर्चा करें। इसके अलावा अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और वसाअत दी हो तो अपने माल को तिजोरी में रख करके देखने के बजाय और बेजा शादियों में उड़ाने के बजाय, ख़ास तौर से शादियों में जो रस्में होती हैं, बहुत से चचा लोग से हमने कारगुजारी ली तो बहुत सारी शादियों की रस्में जो होती हैं वो घर की मस्तूरात करती है। इसकी वजह से घर का मर्द बाहर का मजबूर हो जाता है। इसलिए मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं देता, मैं आपका छोटा हूँ, बहुत आपसे लजाजत के साथ इस शादी, अभी 1 महीने पहले की बात है, रमज़ान शाबान के महीने में एक आदमी ने 25 लाख रुपए शादी में खर्च किए। 5 लाख का जहेज दे दिया होगा, 20 लाख सिर्फ खाने पे लगाया होगा, या अगर आधा आधा कर लिया जाए तो 12.5 लाख का जहेज, 12.5 लाख खाने पर 50 आदमी का खाना 12.5 लाख रुपए का खाना उन्हें खा लिए। बारात जब गई तो समझी जी नाराज़ होकर गए थे कि हमारे बारातियों की खिदमत नहीं हुई। वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था कि मैं 25 लाख रुपए खर्चा करके क्या किया। तो शादियों पर बेजा खर्च ना हो, ये पैसे आप अपने औलादों पर, आप उसे अगर आलिम हाफिज़ बनाने पर खर्च करें तो वो भी ठीक है, और अगर आप दुनियावी तालीम दिलाना चाहते हैं तो उसे डॉक्टर बना दे, उसे इंजीनियर बना दे, अच्छा वकील बना दे, तो आप इस पर खर्चा कर दें। तो और इस खर्च करने पर उसे ये बताएं कि देखो
میں تمہیں ڈاکٹر بنا رہا ہوں یا تجھے انجینئر بنا رہا ہوں یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ میں داخل کر رہا ہوں، تمہیں بہت بڑا بزنس مین بنا رہا ہوں، تو تمہیں تمہارے ہی فائدے کے لیے نہیں. اگر کوئی ڈاکٹر بنے گا صرف اپنے فائدے کے لیے تو وہ 25 روپے کی دوائی 250 میں دے گا. اور کوئی دیندار ڈاکٹر بنے گا جو قوم اور ملت کی خبر گیری کرنے والا ڈاکٹر ہوگا، جو قوم اور ملت کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ڈاکٹر اگر کوئی بنے گا، تو ایک آدمی 50 روپے لے کر کے گیا، دوا 100 روپے کی ہو گئی، تو کہہ کہ چلو لاؤ 50 روپے دو، جاؤ پہلے اپنے گھر والے کی دیکھ ریکھ کرو، دوا لے جاؤ، بعد میں پیسے ہوئے تو دینا ورنہ نہ دینا. تو ایسے افراد تیار کرنے کی ضرورت ہے. باطل طاقتوں نے اپنے سارے ہتھ کنڈے پوری دنیا میں پھیلا دیے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یا ان کے بچوں سے ان کا ایمان چھیننے کے لیے بالکل باطل طاقتیں تلی ہوئی ہیں. ہمیں اور آپ کو بس ایک تھوڑا سا حرکت میں آنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اولادوں کی خبر گیری کریں. سب سے پہلی بات میں نے آپ سے عرض کی کہ تلاوت کا خوب اہتمام خود کریں، اپنے بچوں کو تلاوت پر ابھاریں اور ان سے مہینے میں 1-2 دن ہی کم سے کم بٹھا کر کے، جیسے کاروبار میں اگر نفع نقصان ہو جاتا ہے تو بیٹھ کر کے گھر والے سوچتے ہیں کہ وہ اس گھر میں فلاں تجارت میں ہمارا نقصان ہو گیا ہے، کیا کیا جائے کہ یہ نقصان نفع میں بدل جائے. ایسے ہی 1-2 مجلس مہینے میں گھر میں ایسی بنے کہ ہمارے گھروں کے بچے، گھر کے بڑے جو افراد سب ایک ساتھ جمع ہو، وہ بتائیں، آپس میں کارگزاریاں ہو کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کی تلاوت اتنی کی. آج اس مہینے میں 30 دن گزر چکے ہیں، 30 دن میں ہماری 30 سورہ یاسین ہوئی کہ نہیں، 30 دن میں ہم نے ہر مغرب بعد 30 سورہ واقعہ پڑھی کہ نہیں. اس طریقے سے کارگزاریاں ہو. تو جب ایسا ماحول بنائیں گے تو ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی. ورنہ اگر اپنے بچوں کو ایسے ہی بیکار چھوڑے رہیں گے اور ان کی خبر گیری نہ کریں گے، میں آپ ذرا تو کیا بتاؤں کہ آپ کے جونپور شہر ہی کی بات ہے، گھر کے لوگ نمازی ہیں اور ایک بچہ ہے وہ خود بھی نمازی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو اللہ نہیں مانتا، میں شیطان کو سب کچھ مانتا ہوں. اسی جونپور کی بات ہے. اس لیے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے اور ان کی خبر گیری کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ تعلیم جسے یہاں اجتماعی ہو رہی ہے، جو ہماری مستورات بہنیں اطراف محلے سے آئی ہے، اپنے گھروں کا ماحول تعلیم والا بنائیں کہ دن بھر کوئی بھی کام ہو، کوئی ایک وقت متعین ہو جائے، 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات گھر میں ضرور ہو. اس کا بھی اہتمام کریں. اور یہ نہیں کہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں، بلکہ یہ تو پورے سال کا کام ہے. جب یہ تلاوت ہوا کرے گی تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے گھر میں جب تلاوت ہوتی تھی، تو میں آپ کو بتاؤں یہ کہ بزرگ ہیں فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، یہ وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے. یہ بیچارے ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں کود پڑے. اس گھر کے اندر جب گئے تو وہاں سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. ایک گھر میں بہو آئی ہوئی تھی، وہ رات میں اٹھ کر کے تلاوت کر رہی تھی، اور 27ویں پارے میں یہ آیت ہے، اسی آیت پر پہنچی تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر جائیں، یا ان کے دل اللہ کے حکم کو توڑنے سے باز آ جائیں. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات، کانوں میں یہ بات پڑی، اللہ رب العزت نے ان کا دل ہی بدل دیا. اور جو وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے، اللہ رب العزت نے وقت کا بہت بڑا ولی اللہ بنا کر کے اٹھایا. ہمارے گھروں میں بھی تلاوتیں ہوں گی تو اب آپ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن کی خبر گیری کے لیے کہ ہماری بہن ایمان لا چکی ہے، اپنے بہن کو مارنے کے لیے کہ کیوں ہم سے پوچھے بغیر کہ ایمان لائی، اپنے بہن کو مارنے کے لیے ان کے گھر گئے. گھر پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. قرآن کی تلاوت کی آواز کانوں میں پڑ چکی تھی تو اللہ رب العزت نے دل کو نرم کر دیا تھا. تو لوگوں نے جو مشہور کیا تھا کہ خطاب کا گدھا تو ایمان لا سکتا ہے لیکن خطاب کا بیٹا عمر ایمان نہیں لا سکتا، اللہ رب العزت نے عمر کو ایمان بھی دیا اور ایسا اتنا بڑا کامل مومن بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی، اللہ رب العزت اس کی برکت گھروں میں ضرور لائیں گے. اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت، بچوں کو بھی تاکید قرآن کی تلاوت کی. اسی طریقے سے اپنے گھروں میں تعلیم،
جو دن بھر ادھر ادھر کی باتیں ہم سنا کرتے ہیں، 10-15 منٹ گھر والے بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا طریقہ بتایا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے سیکھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور بھی پورے سال کے جو بھی جتنے بھی دن ہیں، خاص کر یہ رمضان کا مہینہ، اس رمضان کے مہینے میں یہ جو تسبیحات بتائی گئی کہ یہ جو مغفرت کا مہینہ، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، تو اس مغفرت کے عشرے میں استغفار کی کثرت اور آخری میں جہنم سے نجات کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ ان تمام چیزوں کی خوب پابندی کریں، اور جو گھر میں ابھی تک روزے کے قابل ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ان کو تاکید سے روزہ رکھوائیں۔ اس روزے کی برکت سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ اب ذرا غور کریں کتنی بڑی چیز ہے کہ ساری دنیا کی ساری چیزیں، جنت اور جنت کے اطراف کی ساری چیزیں اور جنت اور جہنم کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کے سب اللہ رب العزت سب کا مالک ہے۔ اور جب ساری پراپرٹی کا مالک اپنا ہو جاتا ہے تو پراپرٹی بھی اپنی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں جب روزے کا بدلہ ہوں تو روزے کے بدلے میں جب اللہ رب العزت ملیں گے تو اللہ رب العزت کی جنت بھی مل جائے گی۔ اس لیے روزوں کی پابندی خود بھی کریں گے، اور اپنے گھروں میں جو روزے کے لائق ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ان کو بھی روزے کی تاکید کریں گے۔ تیسری بات، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں جو میں نے نصاب بتایا کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان میں سے کچھ تھوڑا تھوڑا مل کر کے، مثلا کسی کے پاس 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی ہے، یہ دونوں مل کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جا رہا ہے، مثلا 40,000 روپے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جا رہا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے پیسے کو خرچ کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اور صدقہ فطر جو عید الفطر سے پہلے دیا جاتا ہے، ہر فرد پر جو اگر اعلان کے مطابق 60 روپے ہے تو 60 روپے ادا کرے، ورنہ 1.25 کلو گیہوں کی مقدار میں وہ اس کی قیمت ادا کر دے تو اللہ رب العزت کی ذات سے ملے کہ اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم اپنے دین کو بچانے کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے اور اپنے آپ کو اپنا سب کچھ، دیکھیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ہم نے ایمان والے کے مال کو، ایمان والوں کی جان کو، سب کچھ ہم نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے کہ تمہاری جان ہماری ہے، تمہارا مال ہمارا ہے، یہ سب ہمیں دے دو، ہم تمہیں جنت عطا کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب سب کچھ خرید لیا ہے تو اب کچھ ہمارا نہیں رہا، اس لیے اپنے جان و مال کو صحیح ترتیب پر لانے کے لیے اور ہمارا صحیح استعمال ہو جائے، اس کے لیے ہم اپنی ترتیب بنائیں گے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے۔ دیکھیے انشاءاللہ